ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو خالق بھی ہے، کارساز بھی اور پروردگار بھی، جس کی ذات پردہ کشا اور پردہ دار بھی۔ جناب صدر، اساتذہ کرام اور محترم سامعین، السلام علیکم۔ زندگی کے نشیب و فراز میں کچھ لمحات ایسے بھی آتے ہیں جب انسان اپنی ذات کو باقی تمام چیزوں پر مقدم سمجھنے لگتا ہے، اور اسی نقطے سے اس کی خودی کا سفر شروع ہوتا ہے، جسے اقبال نے اس مصرعے میں کچھ یوں لفظوں کا رنگ دیا ہے: سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے۔ جناب والا، اکثر ہم اپنے حالات کو زوال سمجھنے لگتے ہیں جب روزی تنگ ہو جائے، خواب بکھر جائے اور لوگ منہ موڑ لیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اسی میں اللہ کی حکمت ہوگی۔ اللہ ہمیں جھکاتا ہے جب ہم گرنے سے پہلے ہم سنبھل جاتے ہیں۔ اللہ ہم سے سب کچھ چھین لیتا ہے جب ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ جناب سامعین، جب ہم زندگی پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو حقیقت اور سراب میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم نہیں سمجھ پاتے کہ کون ہم سے مخلص ہے اور کون مکار۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اکثریت وفا اور بے وفائی، محبت اور نفرت، خوشی اور غم کے فرق کو نہیں سمجھ پاتی۔ بقول شاعر: کسی کی مسکراہٹ کو مت سمجھو خوشی کا پیغام، کسی کی مسکراہٹ کو مت سمجھو خوشی کا پیغام، یہ دنیا والے تو آنسو بھی چھپا لیتے ہیں۔ محترم سامعین، ہم سب اس جہاں کو اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ہر شخص کا جہاں الگ ہوتا ہے۔ اقبال نے ہر شخص کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اپنی ذات کے دائرے سے باہر نکل کر حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ کیوں اقبال حقیقت کو سمجھنے کی دعوت دے رہا ہے؟ کیوں اقبال اس امت کو ایک مرکز پہ جمع کرنا چاہتا ہے؟ کیوں اقبال خودی کے فلسفے کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہے؟ کیوں؟ کئی لہجے بدل جاتے ہیں حالات کے باعث، کئی لہجے بدل جاتے ہیں حالات کے باعث، یہ مطلب نہیں کہ دل بدل جاتے ہیں خیالات کے باعث۔ محترم سامعین، کبھی ہم کسی کی خاموشی کو اس کی انا سے تشبیہ دیتے ہیں، کبھی مصروفیت کو بے رخی کا نام دے کر خود اس سے بے رخی برتنا شروع کر دیتے ہیں۔ جناب والا، ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ شخص زندگی کی کس آزمائش سے گزر رہا ہے۔ ہمیں دوسروں کے بارے میں رائے دینے یا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ شخص زندگی کی کن کن آزمائشوں سے گزر رہا ہے۔ کسی کو الزام دینے سے پہلے یہ سوچ